محترم سامعین، گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے ماہ شعبان کے تعلق سے باتیں رکھی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ ماہ شعبان در حقیقت فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس اعتبار سے فضیلت والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان ہے اس سے لوگ غافل ہیں۔ یہ اللہ کے یہاں اس مہینے میں ہر روز اللہ کے یہاں بندوں کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے یہ مہینہ غفلت والا مہینہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنی چاہیے اور نیکیوں کے کام زیادہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اس میں ایک خاص عبادت بھی ہے کہ جس کو ہم کریں، ہمارے لیے شریعت نے اس خاص عبادت کو اس میں جاری بھی کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اس کی 1 تاریخ سے مسلسل 20 یا 25 تاریخ تک ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بندوں کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل روزہ رکھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کی خاصیت میں یہ چیز شامل ہے، اور چونکہ یہ مہینہ ہمارے نامہ اعمال میں اس طرح نہ آئے کہ ہم غافلوں میں سے لکھ دیے جائیں، اس لیے ہمیں اس مہینے کے بابت، اس مہینے کے متعلق، اس مہینے کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ ہم اس کی 1 تاریخ سے مسلسل 20-25 تاریخ تک روزہ رکھیں، یہ ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس عمل کو ہم شرعی عمل کہہ کر کے اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جتنی بھی اعمال کیے جاتے ہیں، جتنی بھی اعمال ہیں، اس مسلسل 1 تاریخ سے 20 یا 25 دن کے روزے کے علاوہ اس مہینے کے اندر جو بھی عمل ہم سے صادر ہوتا ہے شرعی طور پر، یعنی اس کو ہم شریعت کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں یا اس کو ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، وہ سارا ہی سارا باطل ہے۔ اس کا کوئی بھی کتاب اور سنت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور کتاب اور سنت میں اس کا کوئی بھی حکم موجود نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت جو سورہ دخان کے اندر آتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس آیت کی تفسیر کے تحت میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تفسیر کے جو طریقے ہوتے ہیں، سب سے مستند طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات کہی ہے کہیں مختصر طور پر کہی ہے اور کہیں اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے جس بات کو مختصر طریقے سے کہا ہے اس کی تفصیل اللہ نے دوسری جگہ بیان کی ہے کہ نہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی اللہ جو بات کہہ رہا ہے اس بات کو ہم اللہ ہی کے دوسرے بات سے اس کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ ہی اس بات کو دوسری جگہ واضح کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بات کو بیان کیا ہے اور اس میں کچھ دقت یا سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالماسور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، اللہ وہ بات کہہ کے کیا مراد لینا چاہتا ہے، بندوں کو کیا بتانا چاہتا ہے، اس کی وضاحت بندوں کو جب سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو تعلیم کتاب کے لیے اللہ ایک رسول مقرر کیا ہے ہر زمانے میں،
تو اس کو وہ رسول وضاحت کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے نبی اور رسول ہو کر آئے، اور انہوں نے قرآن کی آیتوں کو جو ہم پر مبہم تھا، جس کا سمجھنا، اللہ کی مراد کو جاننا ہمارے لیے مشکل تھا، اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کے اندر کہا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ وہی رسول ہے جو تم میں سے ایک امی رسول ہے، جو تمہیں میں سے بنایا گیا ہے۔ اس کو اللہ نے تمہارے درمیان مبعوث کیا ہے، کس لیے؟ یہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ یہ تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، یعنی تمہیں پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں کتاب اللہ کی پڑھ کر سناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کے اندر جو حکمت کی تعلیم ہے، جو تمہارے لیے سمجھنا ضروری ہے، اس تعلیم کو بھی تمہیں سمجھاتا ہے۔ تو قرآن نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا مفسر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ساتھیوں کو تعلیم دی، سمجھایا، بتایا، انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ تو قرآن کے دوسرے مفسر کون ہوئے؟ صحابہ کرام، جس کو تفسیر بے اقوال صحابہ کہا جا سکتا ہے، یعنی کوئی قرآن کی بات ایسی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے آیا تو تفسیر بالماسور ہے، اور کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے نہیں، کسی صحابی کی معرفت سے آیا، کہ کسی صحابی نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی۔ تو یہ قرآن کے تفسیر کے لیے سب سے صحیح طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے لغت عرب، یعنی عربی زبان میں قرآن ہے، تو قرآن کے عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے عربی گرامر کو، عربی ڈکشنری اور لغت اور زبان کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ قرآن سمجھا جا سکے۔ تو یہ علماء کرام کا کام ہے۔ عام انسان اس علم کو حاصل کرنے میں علماء کرام کی مدد لے گا، علماء کرام اس کو بتائیں گے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کی جو آسان تفسیر ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اور نبی اکرم اور صحابہ کرام کا اقوال ہے۔ اس کے بعد علماء لغت ہیں تو اس کو سمجھا جائے گا۔ تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو مختصر طور پر یہ بتایا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ قرآن کی کئی سو تفاسیر لکھی گئی ہیں، ایک دو تفسیر نہیں ہے، کئی سو تفاسیر لکھی گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی اتنی تفاسیر لکھنے کی ضرورت اسی لیے ہمیں پڑی کہ ہر کسی نے قرآن کو اپنے مراد اور معنی میں بدلنا چاہا ہے۔ ہر کسی نے قرآن کو اپنے معنی اور مراد میں بدلنا چاہا، اسی لیے صوفیوں کی جماعت نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، مشرکوں کی جماعت نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، یہودیوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، عیسائیوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، قادیانیوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، فلسفی اور کلامیوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، علوم دنیویہ یعنی سائنس، بائیولوجی، کیمسٹری میں جو ماہر ہیں، ڈاکٹر، ان لوگوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، علماء کرام نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اب علماء کرام میں بریلوی، چکڑالوی، قادیانی، چشتی، سہروردی، نقشبندی، شیعہ، قادیانی، اہل حدیث، سبھی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جائیں گے تو قرآن کی 20 تفسیر آپ کے سامنے آئے۔ تو ان تفاسیر میں جس تفسیر کو مرجع بنایا گیا ہے، ریفرنس بنایا گیا ہے، کہ جس تفسیر میں سے سب نے استفادہ کیا، سب نے فائدہ اٹھایا، سب نے اس کو پڑھا ہے، تو وہ 5 تفسیریں تھیں جن کو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ بیان کیا اور بتایا کہ اس میں کسی نے بھی اس بات کو نہیں بیان کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ جو ہے یہ اس سے مراد شب برات ہے، کسی نے بھی نہیں لکھا ہے۔ یہ جو 5
پائے کے چوٹی کے مفسر قرآن ہیں، تو کسی نے نہیں لکھا، اس لیے نہیں لکھا کہ انہوں نے یہ بات واضح کی ہے، اور کیا لکھا ہے ان تمام پانچوں کا خلاصہ اپنی تفسیر میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ اس کی تفسیر میں بجائے اپنی عقل سے کوئی بات کہنے کے اور یہ مراد لینے کے کہ اس سے مراد شب برات ہے یا کچھ اور رات ہے یا اس کی کچھ اور توضیح کی جائے، یہ ایک طرح سے کتاب اور سنت کے ساتھ کھلواڑ ہے، گناہ کا کام ہے، اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ کئی ایک مفسرین نے یہ بات لکھا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس بات کی وضاحت خود دوسری جگہ کر دی ہے۔ دوسری جگہ کیا کر دی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات یعنی قدر والی رات میں نازل کیا، اور یہ قدر والی رات کس میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ تینوں بات اللہ نے قرآن میں کہی۔ کیا کہا اللہ نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کے نزول کی شروعات ہوئی۔ کب شروعات ہوئی؟ اس کے مبارک رات یعنی لیلۃ القدر کی رات۔ تو اللہ نے اپنے بات کی وضاحت کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح کر دی صحابہ کے درمیان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی فیصلہ کیا انبیاء کی قوموں میں انبیاء کو صحیفے اور کتاب دینے کے لیے، تو اس کے لیے اللہ نے اسی مبارک رات کو چنا، یا یہ کہ رمضان کی مبارک راتوں کو چنا۔ دو طرح کی روایت آئی ہے۔ پہلی روایت میں کیا ہے کہ اللہ نے اسی رات کو چنا یعنی شب قدر کی رات کو، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس رمضان کی مبارک راتوں کو چنا۔ تو اس سے واضح کیا ہوا کہ اللہ نے قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتاب، صحیفہ ابراہیم، موسیٰ، توریت، انجیل، زبور، یہ ساری کتابیں رمضان کی مبارک راتوں میں نازل ہوئے ہیں، شعبان کی مبارک راتوں میں نازل نہیں ہوا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر مہینوں کا تذکرہ کیا، جیسے کہ قرآن کے اندر کہا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کے پیدائش کے ہی دن سے اللہ نے دنیا والوں کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 رکھی۔ اس 12 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ نہیں لیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کا نام اللہ نے صراحت کے ساتھ نہیں لیا ہے۔ نہ محرم کا نام لیا ہے، نہ سفر کا نام لیا ہے، نہ ربیع الاول کا، نہ ربیع الثانی، نہ جمادی الاولیٰ، نہ جمادی الثانی، نہ رجب، نہ شعبان، نہ شوال، نہ ذوالقعدہ، نہ ذی الحجہ۔ کسی کا اللہ نے صراحت کے ساتھ نام نہیں لیا ہے سوائے رمضان کے۔ یہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے صرف اور صرف قرآن میں ایک ہی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ لیا ہے، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان۔ اور جب اس کا نام لیا ہے تو کیا کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے اپنے کتاب قرآن مقدس جو قیامت کی صبح تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے، کائنات کے پورے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب ہے، اس کتاب کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا نام اسی لیے لیا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی بھی ساری کتابیں اسی یعنی رمضان کے ہی مبارک رات میں یا لیلۃ القدر میں نازل کی گئی ہیں۔ تو یہ کتاب کی بات یعنی قرآن سے، مستند مفسرین کرام سے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کی تفسیر ہے، جیسے شیعوں کی تفسیر میں مجموع البیان اور تبیان القرآن، یہ تفسیر کی کتاب ہے۔ مجموع البیان یہ 10 جلدوں میں ہے، تبیان القرآن یہ بھی 10-15 جلدوں میں قرآن کی تفسیر ہے۔ اس کے اندر بھی یہی بات لکھا ہوا ہے، یعنی شیعہ بھی اس بات کے اقراری ہیں۔ کیا اقراری ہیں؟ شیعہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ قرآن کا نزول یہ شب برات کہہ کے کوئی چیز نہیں ہے،
شب برات قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کا جو نزول ہوا ہے سورہ دخان کی آیت، اس سے مراد شب برات نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، یعنی شب قدر ہے جو رمضان کی طاق راتوں میں آتا ہے، یہی اس سے مراد ہے۔ اس سے شب برات مراد نہیں ہے، بلکہ ایک شیعہ مفسر اپنی کتاب الارشاد میں لکھتا ہے، شیخ مفید اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ شب قدر کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے مراد قرآن کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ جو سورہ دخان کی آیت ہے، اس سے مراد شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ اور شب برات تو وہ رات ہے جس رات ہمارے امام 12ویں امام کی پیدائش ہوئی ہے۔ شب برات کون سی رات ہے؟ ہمارے 12ویں امام کی پیدائش ہوئی ہے 15 شعبان 255 ہجری میں۔ یہ وہ رات ہے جس کی ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، چراغا کرتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اور چونکہ 12ویں امام غائب ہیں تو یہ پیدا ہوئے تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، ان لوگوں نے، شیعوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ پیدا ہوئے تو یہ غائب ہو گئے، یعنی ان کو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو اب یہ اندازہ لگا کہ کیسے کیا کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے ان کو ڈھونڈنے کا یہ کیا، تو یہ رات ہم لوگ کئی ایک طریقے سے مناتے ہیں، یعنی شیعوں میں 15 شعبان شب برات کے نام سے یہ رات کئی ایک انداز میں منائی جاتی ہے۔ کئی ایک انداز سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اس رات کی خوشی کس طرح مناتے ہیں۔ کچھ لوگ اس رات کو قبرستان کو سجاتے ہیں کہ امام غائب ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ قبرستان میں چھپ گئے ہوں۔ کچھ لوگ پہاڑ کی غاروں کو اس دن سجاتے ہیں، کچھ شیعہ پہاڑ کی غاروں کو، ندیوں کو، نالوں کو اس طرح سجاتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ندی نالے میں چھپ گئے کہ پہاڑ کے گوفا میں چلے گئے کہ قبرستان میں جا کر چھپ گئے، کہاں چلے گئے یہ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ اس رات اس کو چراغا کرتا ہے، خوشی مناتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے اور پرچیاں بانٹی جاتی ہیں قبرستانوں میں بھی اور ان جگہوں میں بھی، اور اس پرچیوں پر یہی لکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں اور ہم لوگوں کی باغ ڈور سنبھالیں، ہم لوگوں کا لیڈرشپ لیں۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں پر الزام نہیں ہے، یعنی ان لوگوں پر الزام کا مطلب کہ جیسے ہم اہل حدیث ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس رات کو اسی لیے عظمت والا سمجھتے ہیں کہ یہ رات اس اعتبار سے عظمت ہے۔ کس اعتبار سے عظمت والی ہے؟ کہ اس رات ہمارے امام غائب کی پیدائش ہوئی ہے۔ کس رات؟ 15 شعبان 255 ہجری میں۔ تو یہ ایک چیز ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ اب چونکہ یہودیوں نے کمزور مسلمانوں کو توڑنا چاہا تو انہوں نے اس رات کو ایک الگ تصویر کشی کی، انہوں نے اس رات کی ایک الگ تصویر کشی کی۔ اور یہ جو بات ہے یہ نیا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ شیعہ جو ہے اس رات کو چراغا کرتے ہیں، اور بھی یہ میلاد النبی، میلاد علی، میلاد فاطمہ، یہ سب بھی انہی کی ایجاد ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتایا ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ لکھے ہیں کہ شیعوں کی تاریخ ہم اسلام کے خلفاء میں نہیں شامل کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں شامل کر رہے ہیں کہ انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ حرامی النسل ہے، ان کی نسل کا پتہ نہیں، یہ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی بادشاہ شمار کروایا، اور انہوں نے بے شمار بدعتیں ایجاد کر کے سنیوں میں داخل کر دیا۔ انہی بدعتوں میں سے میلاد کی بدعت ہے، شب برات کی بدعت ہے، اور نہ جانے کن کن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ مقرضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جو شیعوں کا شیعی حکومت کا چشمدید مورخ تسلیم کیے جاتے ہیں،
علامہ مقرضی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی کتاب اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو دکھلایا تھا، میرے پاس ہے 4 جلدوں میں۔ وہ شیعی دور حکومت کے چشمدید مورخ ہیں، یعنی چشمدید اتہاس رچنے والے ہیں، اتہاس لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ رات ان لوگوں کے لیے خوشی کی رات ہے، اس رات وہ چراغا کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں بھی ایک رات کو وہ چراغا کرتے ہیں، اور اس کے آخر میں یعنی 27 رجب کو شب معراج کے نام سے اس طرح کی بہت ساری بدعتیں انہوں نے ایجاد کر کے رکھی ہیں۔ یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ شیعہ کرتے ہیں۔ شیعوں کا دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں 15 شعبان 255 ہجری میں ہمارے امام غائب کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا ہوا ہے بھائی؟ تو ہمارے امام غائب کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہمارے امام غائب کی پیدائش کی خوشخبری آئی ہے، خوشخبری آئی ہے۔ اب وہ قرآن کی آیت کو توڑ کر پیش کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ نے اس آیت میں ہمارے امام غائب کی پیدائش کی رات کے بارے میں کہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے امام غائب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ کیا کیا؟ مبارک رات میں نازل کیا، یعنی اس سے مراد شب برات ہی ہے، مگر یہ ہمارے امام غائب کے نزول کی رات ہے، قرآن کے نزول کی رات نہیں ہے۔ کس کی نزول کی رات ہے؟ ہمارے امام غائب کے نزول کی رات ہے۔ تو چونکہ مسلک بریلویہ شیعہ مسلک سے زیادہ متاثر ہے، بریلوی مسلک میں جو کتابیں چلتی ہیں، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی ہو، تفسیر کی ہو، کوئی بھی کتاب ہو، یہ جیسے کہ ان کے یہاں تفسیر خازن بڑی مشہور تفسیر ہے۔ تفسیر خازن کے بعد ان کے یہاں جو تفسیر مشہور ہے وہ علامہ نفسی کی مدارک التنزیل ہے، اور تیسری تفسیر بریلوی مسلک میں جو بڑی مشہور ہے اور اعلی پائے کی ہے وہ ہے تفسیر صافی، تفسیر صافی۔ تو یہ تفسیر صافی اور تفسیر خازن، یہ 2 تفسیر شیعہ علماء کی لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر مدارک شیعہ علماء کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تفسیر مدارک امام نصفی کی ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے تھے، لیکن شیعی فکر سے متاثر تھے، یعنی ان کا برین واش ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا شیعوں کی طرف زیادہ لپکتے تھے، لیکن ایسا انہوں نے اپنی تفسیر میں کچھ لکھا نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے۔ مگر یہ جو تفسیر خازن ہے اور تفسیر صافی ہے، یہ شیعہ علماء کا ہی لکھا ہوا تفسیر ہے، یعنی یہ مانی ہوئی بات ہے کہ وہ لوگ شیعہ تھے۔ تو یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بریلوی مسلک میں شیعت کا غلبہ زیادہ ہے، جیسے پاک پنجتن ہے، دعائے ندائے علی ہے، یہ سب شیعوں کا ہے۔ پاک پنجتن کیا ہے؟ 5 اسم، یعنی محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین، یہ کیا ہے؟ یہی 5 اللہ ہیں، اور اللہ 5 حصے میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں پاک پنجتن۔ تو یہ پاک پنجتن شیعوں کا ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، جو بریلویوں کے یہاں بہت زیادہ فیمس ہے۔ اسی طرح سے ناد علی، یعنی علی کو پکارو مشکل میں، وہ تمہاری مشکلوں کو دور کر دیں گے۔ احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں کہ ناد علی پڑھنے کے بہت فوائد ہیں، ناد علی پڑھنے کے بہت فوائد ہیں۔ تو یہ شیعی فکر ہے جو ہم سنی اس میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور کچھ جاہل بے نام کے مسلمان بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو کھانے پینے ناچنے گانے میں اچھا لگتا ہے، تو وہ لوگ 15 شعبان کی خوشی مناتے ہیں، اور 15 شعبان کو ایک تیوہار کا اور ایک بخشش کی رات کا ذریعہ اور نجات سمجھتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کتاب اور سنت میں اور جتنے بھی سنی علماء کرام ہیں ان کے نزدیک اس آیت سے مراد 15 شعبان نہیں ہے، اور نہ اس کے متعلق آئی ہوئی کوئی حدیث ہے، میں نے کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ہاں 15 شعبان کی رات کوئی عظمت والی رات ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ لوگوں کو دلیل کے طور پر یہ ایک کتاب دکھلا رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے جزء فی احادیث لیلۃ النصف من شعبان۔ اس کتاب کا نام ہے
کہ یعنی وہ تمام حدیثیں، واقعات اور آثار جو 15 شعبان کے متعلق کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں، ان تمام حدیثوں کو، روایتوں کو اس کتاب میں جمع کر دیا گیا، جو ہے ملغوبہ اتنا ہی ہے۔ اور اس طرح سے کئی ایک علماء نے کتاب لکھا ہے، اس طرح سے کئی ایک علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی اس طرح کتاب دیکھنے جائیے گا تو 15 شعبان کے تعلق سے کئی ایک علماء، یعنی 20 کتاب اس پر بھی لکھی گئی ہے۔ ان تمام کتابوں کو جب آپ جمع کریں گے اور پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے اس میں صراحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ آپ یہ حدیث کہہ رہے ہیں، یہ حدیث کہہ رہے ہیں، ساری حدیثیں جھوٹی ہیں، ساری حدیثیں جھوٹی ہے، گڑھنے والوں نے گڑھا ہے۔ جیسے کہ اس کے مصنف نے بھی اس میں جو خاص، یعنی جس کو خاص کہہ سکتے ہیں، محور جو حدیثیں ہیں، وہ انہوں نے اس میں 14-15 حدیثیں ذکر کی ہیں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کی جاتی ہے، وہ 15 حدیثیں ہیں جس کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے۔ اور سب سے خاص بات کہ اس تعلق سے شیعوں کا جب یہ معاملہ ختم ہوا تو یہودیوں نے اس کام کو مسلمانوں میں داخل کیا۔ اب مسلمانوں میں داخل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، تو بیت المقدس کے اندر 448 یہی ہے کہ بیت المقدس کے اندر جو ہے 448 ہجری میں ایک نماز شروع کی گئی، 448 ہجری میں نماز شروع کی گئی۔ اور وہ نماز کون پڑھا؟ یہاں لکھا ہے کہ ابو بکر طرطوسی کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے الحوادث والبدع، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بات پہنچی کہ یہ صلاۃ الرغائب جو ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہزاری نماز، صلاۃ الرغائب ہزاری نماز، جو کہ شعبان کی رات میں پڑھی جاتی ہے 15 شعبان کو۔ جیسے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ابھی ایک نیا چیز نکلا کہ اس شعبان کو بتایا گیا کہ 15 شعبان کو جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں، بیری کے پتے سے غسل کریں، نہائیں۔ تو بھائی حدیث میں تو بیری کے پتے سے مردے کو نہلانے کے لیے کہا گیا ہے، زندہ کو نہلانے کے لیے تو نہیں کہا گیا ہے۔ بیری کے پتے سے غسل کرنے کا حکم مردے کو دیا گیا ہے، یعنی لاش جو ہوتی ہے، مردے کی لاش، اس کو حدیث میں موجود ہے کہ اس کو بیری کے پتے سے نہلایا جائے گا۔ یہاں اس علماء، پیٹ بھرو علماء اور بدعتی علماء زندے کو بھی مردہ کی طرح نہلوا دیا۔ کیا حکم دیا؟ 15 شعبان کو جو یہ کرنا چاہتا ہے عبادت، اس کو چاہیے کہ وہ خاص قسم سے غسل کرے۔ اور یہ عبادت کب ہوتی ہے؟ رات میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اسلام میں جتنے بھی تیوہار ہیں، اسلام میں جتنے بھی تیوہار ہیں، جس کو تیوہار کہا گیا ہے، جو شریعت سے ثابت ہے، اس میں کوئی ایسا تیوہار بھی ہے جس کو رات میں ہم لوگ مناتے ہیں؟ رات میں کون سا تیوہار ہے؟ کون سا تیوہار ہے جس کو ہم لوگ رات میں مناتے ہیں؟ اسلام میں 3 گو تیوہاریں ہیں بڑا، سالانہ طور پر، عید، بقرعید اور رمضان۔ اس میں ہم لوگ رات میں کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ عید کی نماز رات میں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو بقرعید کی نماز رات میں پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ تو رمضان کا روزہ رات میں رکھتے ہیں، دن میں افطار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا کچھ پابندی نہیں ہے۔ رہا ایک ہفتہ واری عید جس کو جمعہ کہا جاتا ہے، تو جمعہ ہم لوگ رات میں پڑھتے ہیں، ابھی رات ہی ہے نا۔ تو اسلام کا جتنا بھی تیوہار ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے سمجھنے والا کہ اسلام نے جتنا بھی تیوہار رکھا ہے اس کو دن کے اجالے میں رکھا ہے۔ رات میں کافروں مشرکوں کی عید ہوتی ہے، 12 بجے رات سے ہیپی نیو ایئر، ویلنٹائن ڈے، ایسٹر کی پوجا، بڑا دن، وہ سب راتیں سے شروع ہوتا ہے، دن سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ تو ہندوؤں کا، کرسچنوں کا، عیسائیوں کا، دیگر تمام باطل فرقوں کے مذاہب کا تیوہار کب سے شروع ہوتا ہے؟ رات سے۔ تو شب برات بھی رات سے ہی شروع ہوتا ہے، دن سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنی ہے۔ تو یہی اس نے کیا
کہ اس چیز کو اس نے جاری کیا. کیا کیا کہ آیا اور وہ جو ہے صلاۃ الرغائب کو اول ما حدث، اس آدمی کا نام تھا نبلس نام تھا، یہودی نام تھا، اور یہ معروف تھا ابن ابی الحمرا سے. ابن ابی الحمرا کے نام سے یہ مشہور تھا مسلمانوں میں، اور یہ بڑی اچھی تلاوت کرتا تھا. وکانا حسنت تلاوت، اس کا تلاوت جو تھا یعنی قرآن پڑھنے کا چاشنی بہت اچھا تھا. جیسے کہ ہندوستان میں بھی ایک جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو مناظر ہوتے ہیں نا ڈیبیٹ کرنے والے، ابھی تو سب لچھے لفنگے ہیں اور بھاڑے کے ٹٹو ہیں ٹی وی پر جو آتے ہیں. پہلے ڈیبیٹ ہوتا تھا، پہلے دونوں طرف سے علماء کرام ڈیبیٹ کرتے تھے، پنڈت بھی رہتے تھے، کرسچن کے پوپ پادری بھی رہتے تھے، اور مسلمانوں کو علماء کرام. پہلے بہترین ڈیبیٹ ہوتا تھا جس کو مناظرہ کہتے ہیں. تو اسی میں ہندوستان کے ہی اندر ایک گزرا رام چندر دہلوی، وہ اتنا بہترین قرآن پڑھتا تھا کہ بڑے بڑے مسلم قاری اس کے پاس فیل ہو جاتے تھے. پڑھیے گا آپ، جب ہندوستان کے ڈیبیٹ کرنے والوں کی تاریخ میں پڑھیے گا تو اس کا بھی نام آئے گا. تو اسی طرح سے یہ بھی بڑی بہترین قرآن پڑھتا تھا، اور اتنی اچھی قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ اس کی تلاوت میں مہو ہو جاتے تھے، یعنی تلاوت سن کر. تو یہ شخص کیا کیا، اس بدعت کو گھسایا. کیسے گھسایا کہ یہ 448 ہجری میں بیت المقدس میں گیا اور مسجد اقصیٰ میں جا کر 15 شعبان اور پہلے رجب کے دن، یعنی پہلے رجب کی رات کو اور 15 شعبان کی رات کو اس نے اس نماز کی شروعات کی. اور 448 ہجری میں ابو الحمرا اس کا نام تھا، اور اسی نے اس بدعت کو ایجاد کیا. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے اس کے بارے میں بہت کچھ باتیں بتائی کہ آج کا نماز پڑھنا ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت کچھ باتیں بتائیں. تو جاہل آدمی، اب آپ بولے ہیں تو غلط تھوڑی ہے. اب علماء بولیں گے تو اتنی موٹی موٹی کتاب پڑھتے ہیں تو غلط تھوڑی بولیں گے. تو اسی میں لوگ بہک گئے اور یہ شروعات ہوئی. جب اس دور کے علماء کو پتہ چلا، اب یہاں سے ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ جو 448 ہجری ہے یعنی چوتھی صدی ہجری، اس سے پہلے کی بھی کتابیں ہیں، اس سے پہلے کی بھی حدیث کی، تفسیر کی، فضائل کی، مسائل کی کتابیں لکھی گئی ہیں. ان تمام لوگوں نے لیلۃ القدر کی فضیلت پر کتاب لکھی ہے، چوتھی صدی ہجری سے پہلے کے لوگوں نے. ان لوگوں کے پاس معلوم نہیں تھا کہ شب برات کا کے بھی کوئی رات ہوتی ہے، ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. تب تو وہ لوگ نہیں بخشے گئے، وہ لوگ سنی نہیں تھے تب، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، نہ صحابہ سے کوئی قول مروی ہے، نہ نبی سے اس تعلق سے کوئی بات مروی ہے. تو وہ لوگ تو سنی ہوئے نہیں. اب نبی سے جب نہیں ثابت ہے تو کہاں سنی ہوئے، سب ختم. تو چوتھی صدی ہجری سے پہلے جتنے بھی علماء کرام ہیں، چاہے اس جس جماعت کے ہوں، ان کے نزدیک اس کا کنسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ کنسیپٹ تھا شیعوں کے پاس، اونلی فور شیعوں کے پاس. اور یہ شیعہ تیسری صدی ہجری میں کامیاب ہو گئے مسلمانوں میں ڈالنے میں، اس لیے کہ شیعوں کی حکومت تیسری صدی ہجری سے قائم ہوتی ہے. تو اس وقت یہ لوگ آہستہ آہستہ تبلیغ کرتے کرتے اس بدعات کو، شیعوں نے اپنی تمام بدعات کو، اپنی تمام گندگیوں کو سنیوں میں جراثیم کے طرف پھیلا دیا. اور اس کے بعد اب سنی یہ بھلا گئے کہ سنی کون ہے. اب سنی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سن کے مسلمان ہونے والے کو سنی کہتے ہیں. تو یہاں سے یہ چیز بدعتیں جاری ہو گئی، جس میں آپ کو ہم نے ابھی بتایا کہ اس وقت سے جو ہے یعنی تمام جو پاک پنجتن اور بھی جن کو شیعہ لوگ اپنا صحابی مانتا ہے، وہ لوگ کیا کہتا ہے کہ سارے ان میں دو فکر ہیں. پہلا فکر کہتا ہے کہ محمد تو نبی ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ غداری کیا. جبرائیل وحی لے کر آئے تو علی سوئے ہوئے تھے، تو جبرائیل نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، ان کی عزت اور تکریم کرتے ہوئے، اور محمد کو کہا، یہ میں نہیں کہتا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اصول کافی ہے، بہار الانوار ہے، یہ سب کتابیں ہیں میرے پاس، نہج البلاغہ، اس میں آپ کو مل جائے گا. کیا ہے کہ ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اس نے کیا کیا، جبرائیل نے
کہا کہ محمد اس وحی کو رکھو، جب علی اٹھے تو دے دینا۔ اب محمد کو چونکہ پاور آف اٹرنی مل گیا تھا تو انہوں نے سوچا کہ کیا نہیں بہتر ہوگا کہ ہم ہی نبی کا اعلان کر دیں، تو اپنے آپ کو جا کر صفا پروا پر صبح ایک دم جا کے اعلان کر دیے کہ اے لوگوں سنو، ہم نبی ہیں۔ تو جو اختلاف ہوا تھا وہ اسی بات کا اختلاف ہوا تھا کہ علی بولے کہ نہیں یہ تو میرا حصہ ہے، محمد مار لیا، تو یہی ابو لہب اختلاف کر دیا۔ یہ لوگ اس کی یہ توضیح کرتا ہے، میں نے ابو لہب کے اختلاف کرنے کا وجہ، تو ابو لہب چونکہ اختلاف کر دیا تو محمد نے اپنی طرف سے فرمان بنایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہا کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ایک شیعہ کا فرقہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد نبی ہی نہیں ہے، کون نبی ہے؟ علی اسم الہی ہے، علی اسم الہی ہے۔ قرآن میں صورت علی بھی تھا، صورت فاطمہ بھی تھا، صورت حسن بھی تھا، صورت حسین بھی تھا، ان لوگوں نے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ وہی فکر کی گندگی آج ہمارے یہاں بریلی علماء میں بھی ہے، کیونکہ بریلی علماء زیادہ تر شیعہ سے متاثر ہیں، تو وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ کیا بات کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو وہابیوں کا قرآن ہے، سنیوں کا قرآن الگ ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک عورت آئی میرے پاس قرآن لینے کے لیے، تو ہم اس کو دکھائے یہ متن ہے قرآن، تو بولی اچھا ای قرآن ای کیسن لاگت ہے دیکھے میں، اچھا ٹھیک با ہم آوت نہیں۔ تو ہم بولے کیا لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ تو نہیں، ہم نہ پوچھ کے آ رہے ہیں کہ یہ وہی قرآنوا ہے کہ اب دوسرا دے رہے ہیں۔ ہم جھوٹ نہیں، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے۔ تو یہ فکر کہاں سے آیا؟ شیعوں کی جانب سے آیا، سنیوں میں، کہ ہم لوگوں کا قرآن الگ ہے، ان لوگوں کا قرآن الگ ہے۔ ہم لوگوں کے قرآن میں 40 پارہ تھا اور ان لوگوں کے قرآن میں 30 پارہ ہے، 10 پارہ حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ قرآن علی لے کر اتریں گے اس دن۔ علی ہی کون ہے؟ عیسیٰ ہے اور مہدی ہے۔ کون ہے؟ علی ہی عیسیٰ اور مہدی بن کر اتریں گے اس دن، وہ 40 پارہ والا قرآن لے کے آئیں گے، اس قرآن کو پورے روئے زمین پر نافذ کریں گے۔ ابھی تو یہ محمد والا 30 پارہ قرآن ہے جس میں بہت سارا کٹوتی کر دیا گیا ہے۔ تو شیعوں کا ایک فرقہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں رافضی۔ یہ لوگ کہتا ہے کہ علی نبی ہیں اور علی کے خانوادے سے جتنے لوگ ہیں وہی سچے صحابی ہیں، بقیہ سارے لوگ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو، تم فلانی چیز کی تفسیر کر رہے ہو، تو علی کے خاندان میں تم عباس کو اور ابن عباس کو مانتے ہو، کیونکہ وہ بھی ان کے خانوادے سے ہیں، تو عباس اور ابن عباس تو اس کی تفسیر نہیں کر رہے ہیں ایسا۔ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے عبداللہ ابن عباس، وہ تو اس کی تفسیر ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ تم کہتے ہو علی کو کہ علی ہی ہمارے نبی ہیں، تو علی کا تو فرمان ہے کہ اے ابو الحیاج اسدی جاؤ، میں نے نبی کا وہ حکم تمہیں سنایا جو نبی نے مجھے سنایا تھا، اور آج میں تمہیں اس حکم کو سنا رہا ہوں، جاؤ جا کر دیکھو مکے اور مدینے میں سارے اسلامی صوبوں میں کہ جہاں بھی قبر ایک بالشت سے، یہ ایک بالشت ہے، ایک بالشت سے اونچی ہو اس کو برابر کر دو۔ یہ علی کا ہی فرمان ہے نا، اس کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو جب اس کو مانتے ہو تو اپنے بڑے بڑے 12 اماموں کا اونچا اونچا قبر کیوں بنا کے رکھے ہو؟ تب وہاں وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ شیعوں کا ایک فرقہ یہ ہے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، محمد ہی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد چاروں خلیفہ، یہ اسلام کے خلیفہ ہیں، چاروں نہیں 3 ہیں، ایک نہیں ہے۔ کون ہے؟ حضرت علی نہیں ہے، حضرت علی کافر ہو گئے اپنے حق کو مانگ کر، تو اس لیے حضرت علی اور ان کے علاوہ تمام صحابہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، سوائے 3 کے، یہی 3 مسلمان ہیں اور نبی، بس یہ 4 ہی آدمی ہیں، بقیہ جو آپ لوگ صحابی گناتے ہیں، ابو ہریرہ فلانا یہ سب کافر ہیں۔ تو یہ ہے ناسبی گروہ، شیعوں کا یہ گروہ ناسبیہ گروہ ہے۔ تو یہ 2 گروہ ہیں۔ تو جو بھی ہے ان 2 گروہوں کا مجموعی عقیدہ شب برات کے متعلق یہی ہے کہ اس دن ہمارے امام غائب پیدا ہوئے ہیں۔ کون پیدا ہوا ہے؟ 15 شعبان 255 ہجری کو کون پیدا ہوا ہے؟ کون پیدا ہوا ہے؟
شیعوں کے 12ویں امام، امام غائب، امام منتظر، جس کے لیے وہ قبرستانوں کو، ندیوں کو، نالوں کو، پہاڑوں کو اور دیگر وہ تمام جگہوں کو جہاں کوئی آدمی چھپ کے رہ سکتا ہے، جنگلوں کو، ان سب کو وہ سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور یہاں چٹھیاں بانٹ کر آتے ہیں۔ کیا کر کے آتے ہیں کہ آئیے اے امام منتظر، ہم آپ لوگوں کے منتظر ہیں، آپ آئیے اور آ کے اس قرآن کو نافذ کیجئے، حکومت کی باغ ڈور سنبھالیے۔ یہ بات خود شیعوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، تہذیب الاسلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ مفید کی کتاب الارشاد میں دیکھ سکتے ہیں، علامہ طبرسی کی کشف الغمہ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ شیعوں کی ریفرنس بک ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے یہ لکھا ہے۔ اور اس میں پھر جو ادھر کے سنی ہوئے 3 صدی ہجری میں جو بیٹھے، ان لوگوں نے اس کو تھوڑا سا اور موٹیویٹ کیا، اور ان لوگوں نے موٹیویٹ کر کے اور اس کو دوسرے چیزوں پر یعنی وفات میں اور کیا کیا چیز میں تبدیل کر دیا، اور کہا کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس دن قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ نہیں قرآن نہیں، امام منتظر نازل ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو نازل کیا ہے۔ تو وہی یہ لکھ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ اتنے سے کام نہیں چلا، لوگ اس سے متنفر ہونے لگے، کیونکہ شیعوں کی بات تھی، لیکن یہودیوں کو یہ بدعت مسلمانوں میں داخل کرنی تھی، تو انہوں نے پھر اس کو اچھے طریقے سے 448 ہجری میں نماز کے ذریعے داخل کر دیا۔ کیا کہا کہ شب برات کی رات ایک نماز ہے۔ کیا نماز ہے؟ ہزاری نماز، ہزاری روزہ، جو اس طرح سے پڑھے کہ ایک رکعت میں یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور پھر اس طرح کر کے نماز پڑھے، تو اس کو یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ بناوٹی اور گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ تو اس مؤلف نے، اس محدث نے اس کتاب میں یہی دکھلایا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان جتنی بھی حدیثیں معروف ہیں، مشہور ہیں، جو بیان کی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے 5ویں حدیث، یعنی اس میں انہوں نے 15-16 حدیث ذکر کیا ہے، اور بقیہ بتایا کہ وہ سب علماء کا اور صحابہ کا آثار ہے۔ نبی کے نام سے ڈائریکٹ جو بیان کیا جاتا ہے شب برات کی فضیلت میں، وہ 15 یا 16 حدیثیں ہیں۔ اس میں سے اب ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو کافی ٹائم لگے گا۔ 5ویں نمبر حدیث دیکھیے کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مصاحب، یعنی اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کو 15 تاریخ کے رات کو اپنے تمام بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، یا ان پر مطلع ہوتا ہے یا ان کو دیکھتا ہے، اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہین، یعنی حاسد کرنے والے، چور کو، زناکار کو، بدکار کو۔ مشاہین کا مطلب ہوا کہ ہر اس گناہ کبیرہ والے کو، اور مشرک کو چھوڑ کر بقیہ سب کو بخش دیتا ہے۔ یہی روایت کئی ایک سند سے 4-5 صحابہ کرام سے آئی ہے، اور اسی میں یہ روایت بھی آئی ہے کہ یہ جو دیکھیے یہ والی، یہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے نام سے جھوٹ گڑا گیا ہے۔ یہ 7ویں حدیث ہے کہ علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب نصف شعبان آئے تو قوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کرو، یعنی نماز پڑھو، بڑی برکت والی ہے۔ وہ سوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مغرب سے آسمان دنیا کی طرف سورج کو لے آئے گا، یعنی اس طرح ہو سکتا ہے، اس لیے تم کیا کرو، اس کے دن اور رات میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور اس میں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جو بھی اس میں بخشش مانگتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سب کو بہت زیادہ رزق سے نوازتا ہے، فرض کو جو بھی اس سے رزق مانگتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آزمائش میں مبتلا آدمی کو عافیت دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے، اسی طرح بہت سارا اکرام کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے 8ویں حدیث ہے
یہ بھی شب برات کے بارے میں ہی آئی ہے۔ اب اسی طرق سے اور بھی کئی ایک روایتیں آئی ہیں کہ اس میں کرو، اس میں تمہارے لیے یہ ہے وہ ہے، اور اسی طرح سے 8ویں روایت میں بھی پھر وہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے طرف 15 شعبان کو دیکھتا ہے، فَيَغْفِرُ لِعِبَادَتِهِ إِلَّا الْإِثْنَيْنِ، تو اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے 2 کے، مشاہین کو اور قاتل نفس کو۔ مشاہین یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے کو، اور قاتل نفس کو یعنی جو کسی جان کو مارتا ہے یا اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر بقیہ سب کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح سے 10ویں حدیث میں ہے کہ جب اللہ تبارک یعنی نصف شعبان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسمان کی طرف کیا کرتا ہے کہ یہ کرتا ہے، اور اس سے اطلاع دی جاتی ہے اہل زمین کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مجلس سجاتا ہے 15 شعبان کو آسمان پر، اور اس کے ذریعے سے اہل زمین کو یہ اطلاع دیا جاتا ہے کہ اہل زمین تم سب کے سب بخش دیے گئے سوائے کافر اور مشاہین کے۔ یہ روایت ہے۔ اسی طرح 11ویں روایت ہے کہ جب نصف شعبان آتا ہے تو نادا منادن، ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابی العاص سے روایت ہے، امام بہقی کے تعلق سے ہے، یعنی امام بہقی نے اس کو اپنی کتاب میں لایا ہے، اور امام بہقی یا یہ سب جن لوگوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے ان تمام لوگوں نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد یہی کہا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، منکر ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہے، امام بہقی کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب 15 شعبان آتا ہے تو ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، تم میں کوئی ہے جو استغفار چاہتا ہے کہ اس کو بخش دیا جائے، حل من سائل فاعطیتہ، تم میں کوئی مانگنے والا ہے جو مانگ رہا ہے کہ اس کو دیا جائے، فلا یسأل احد شیئا الا اوتیہ الا زانیۃ بفرجہا او مشرک، تو اس میں ہر مانگنے والے کو دے دیا جاتا ہے، ہر سوال کرنے والے کو دے دیا جاتا ہے، کسی کے سوال کو رد نہیں کیا جاتا ہے سوائے جانیہ عورت کے اور مشرک کے۔ ان لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، ٹائم ڈیٹ دیا جاتا ہے، ایگریمنٹ کہ آپ لوگ اتنا دن تک اگر یہ کام چھوڑ دیں گے تو آپ لوگوں کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 12ویں حدیث ہے کہ جو ابو دردہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب آدھی یعنی شعبان 15 شعبان آتی ہے تو یہ بھی اسی طرح کے ملتی جلتی حدیث ہے، اس میں بھی وہی ہے کہ تمام استغفار کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، تمام توبہ کرنے والوں پر کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری کر دی جاتی ہے، تمام بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، اور اہل صغائر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان میں سے یعنی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو ساری چیزوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے، قاتل نفس کے، کہ اللہ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اس طرح سے اور بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہے کہ اس میں رزق کو یہ ہوتا ہے، مردے آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ سب نبی کی حدیث نہیں ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ سب قصہ گو کا اور صحابہ کے نام سے موقوف روایت بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے موقوف روایت اور ایک ہوتا ہے مرفوع روایت، اس کو تھوڑا سمجھ لیجیے۔ موقوف روایت ہوتا ہے کہ یعنی ہم نے کہا، ہم ایک صحابی ہے مثال کے طور پر، ہم ایک بات کہہ رہے ہیں، اور مرفوع روایت کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا، تو یہ ہو گیا مرفوع روایت۔ تو مرفوع روایت 15 ہے جس میں اسی طرح کی باتیں گھما پھرا کے آئی ہے، اور موقوف روایت یعنی صحابہ کے نام پر اور باقی دیگر جو قصہ گو ہیں، گویا لوگ ہیں، جیسے آ کر کے جیسے گاتے ہیں لوگ، تقریر کرتے ہیں لوگ، اس طرح کا بھی ایک مجلس لگتا ہے، تو ان لوگوں کی بھی روایتوں کو اس میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ تو ان روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو روحوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کے حلوہ مانگتے ہیں، وہ آ کے کھانا مانگتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں وہ سب حدیث نہیں ہے۔ تو اس میں پورا بکھیڑا کو انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ تو یہ ہے حدیث کی روشنی، شب برات کی حقیقت، اور شیعہ علماء کی نظر میں شب برات کی حقیقت کہ شب برات شیعوں کا ایجاد ہے، ان کے امام منتظر کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ وہ ہم آپ نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 255 ہجری 15 شعبان کو ہمارے امام منتظر پیدا ہوئے ہیں، جس کی ہم لوگ خوشی مناتے ہیں۔
اور حدیث کی کتابوں سے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے، خواہ وہ ترمذی میں ہو، ابو داؤد میں ہو، نسائی میں ہو، ابن ماجہ میں ہو، ساری حدیثیں اس میں جمع ہیں، اور جمع کرنے والے محدثین نے خود لکھ دیا ہے کہ یہ ساری حدیثیں جھوٹی ہیں، ساری حدیثیں جھوٹی ہے، ایسی کوئی رات شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے سوائے لیلۃ القدر کے، سوائے شب قدر کے جو رمضان کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور وہ بھی 5 ہے یا 10 رات جگنا ہے، خالی ایک رات 27 والی نہیں، 27 والی روایت بھی جو ہوتی ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ 27 کی رات شب قدر ہے، ایسی روایت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے حقیقت جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا گیا، بقیہ عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ جو چاہیں عمل کریں، آپ جو چاہیں عمل کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو سنت کا انکار کر کے بدعت پر عمل کرے، وہ مانے یا نہ مانے وہ بدعتی ہے، اور ایک شخص جو بدعت کو چھوڑ کر سنت پر عمل کرتا ہے، وہ مانے یا نہ مانے وہ کیا ہے؟ سنی ہے، یعنی وہ متحد موحد ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو کہ بتوں کا پجاری ہے، صورتوں کا شوقین ہے، تو وہ مانے یا نہ مانے وہ عاشق ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اب آپ مانیے یا مت مانیے وہ آپ کا کام ہے، بس یہ آپ اپنے عمل سے آپ نے اپنے آپ کو ثابت کر لیا کہ ہم شیعہ فکر سے متاثر ہیں اور ہم بدعتی ہیں، آپ مانے چاہے نہیں مانے۔ اب اس کے ماننے کی، اب ثابت کرنے کی صورت یہی ہوگی کہ اس کو اپنے معاشرے سے کھینچ کے نکال کے پھینک دینا ہوگا۔ یہاں کیا بتایا جاتا ہے؟ زیارت قبرستان، ظاہر ہے قبرستان کی زیارت ثواب کے باعث ہے، تو خالی 15 شعبان کو، کوئی حدیث ایسی ہے جس میں 15 شعبان کو قبر کی زیارت کرنی چاہیے، خالی 15 ہی شعبان کو؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، آپ پورے سال کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور قریبی قبرستان کا زیارت کرنے کا حکم ہے۔ رخت سفر باندھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اجمیر جانے کو حرام قرار دیا۔ اجمیر میں جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ قبریں نہ دیکھتے ہیں؟ تو سب حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم زیارت کے لیے صرف 3 ہی جگہ جا سکتے ہو، اس کے علاوہ کہیں بھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک جگہ اللہ کے رسول کا قبر ہوگا، تو نہیں، زیارت کے لیے تم 3 ہی جگہ جا سکتے ہو، مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی۔ اس کے علاوہ تم کہیں بھی زیارت کی نیت سے تمہارے لیے جانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ زیارت آپ اپنے قریبی قبرستان کی کیجئے۔ فلانے قبرستان میں، وہی ہم ایک مثال سیدھی سی دے کر بات ختم کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کیا؟ تو وہ بھی تو ولی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ آپ اپنے علاقے میں اس کی مثال لیجئے کہ یہاں پر ایک درگاہ ہے، بڑی درگاہ، اس میں کئی ایک قبر ہے۔ کتنا قبر ہے؟ کوئی گیا ہے وہاں نا؟ کتنا قبر ہے؟ بہت سارا ہے نا؟ اس میں کوئی بھی اصلی نہیں ہے سوائے ایک قبر کے، مگر آپ سب پر صلاۃ سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی لیے کہا گیا قبرستان کی زیارت کرو، مزار کی زیارت نہیں کرنی ہے۔ کیا پتہ کہ وہ خالی مٹی کا بنا دیا گیا ہے، کیا ہے نہیں ہے؟ تو وہاں ایک ہی قبر ہے، تاریخ کے کتابوں سے ثابت ہے، ڈنکے کی چوٹ پر، تاریخ میں حوالہ ہے، اور تاریخ میں ان جگہوں کا بھی ذکر ہے، بنڈیل کا، پنڈوا کا، منگرا کا، چندا نگر کا، بانسبڑیا کا۔ بانسبڑیا کا علاقہ ادھر ہے، یہ ہے آدی سپتوگرام کا علاقہ۔ اس کا راجہ تھا راجہ بسوجیت، جس کو غازی ظفر خان نے ہرایا۔ غازی ظفر خان کس کے کہنے پر یہاں آئے تھے؟ وہ بادشاہ تھے، صوفی نہیں تھے، جنگ کرنے والے آدمی تھے۔ تو کس کے کہنے پر آئے تھے معلوم ہے؟ غازی ظفر خان نے اس جگہ کو فتح کیا راجہ بسوجیت سے، لیکن وہ کہنے کے کس پر، یعنی کون ان کو سالار بنا کر بھیجا تھا؟ اس وقت کس کی حکومت تھی ہندوستان میں؟ نہیں معلوم ہے۔ تو پڑھیے تاریخ کی کتاب میں، علاؤ الدین خلجی کی حکومت تھی، اس وقت وہ آئے تھے۔ تو یہ آپ لوگ کہاں جانتے ہیں؟ بس خالی عبادت، تو عبادت اس طرح اندھے بن کر مت کیجئے خدا را، ورنہ آپ آخرت میں جا کر خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ایک پکا سچا مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔